اے جڑے دن جا رہے ہیں نا جی، ہولی ہولی پتے درختوں تو ڈگتے پے نے. موسم خزاں جدوں بھرپور موسم خزاں ہوئے گا، پتے درخت خالی ہو جان گے. ایک واری یہو جہا موسم سی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نو نال لیا. درخت دا نام حدیث کوئی نہیں، لیکن علماء بھی شاید بیری دا درخت ہوئے گا. سرکار نے دو ٹہنیاں پھڑیاں نا، ہلایا، سارے پتے ڈگ پے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر ویکھیا؟ جی آقا. کی ویکھیا؟ لجپال سائیاں تساں درخت دیاں ٹہنیاں لائیاں، پتے سارے ڈگ پے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال میری امت دی نماز دی دیتی ہے. جدوں گناہ ہو جان گے آ کے رب دی بارگاہ کھڑے ہون گے، نماز پڑھ گے، سارے گناہ معاف ہو جان گے. یہ موسم خزاں پت چڑھ دا موسم ہے. پھر تقریباً 1.5 مہینے بعد موسم بہار. جدوں موسم بہار ہوندا ہے نا تو پھر پھل کھڑدے نے سونے سونے. جان دیو تسی ساڈے کول 2 پارک نے، گلشن پارک تے بغدادی پارک. کدی کدی دل کردا رات نو لیٹ نائٹ آئیے نا تے شیشہ کھول کے رات دی رانی دی خوشبو تے لئیے یار، اندر تک خوشی بھر دیندی ہے. پر جس بندے نو زکام ہویا ہوئے، جس بندے دا نک بند ہوئے، انہوں خوشبو آندی. انہوں پاویں باغ دے اندر لے جاؤ، انہوں دسو بھی یہ کالا گلاب ہے، اے ڈرائٹ روز ہے، ریڈ روز ہے. انہوں دسو بھئی جڑا ہے یہ چمبیلی ہے، انہوں چھڑ کے پاویں او دے نک تے شیشی رکھ دیو تیز خوشبو والا عطر، پھر بھی انہوں خوشبو آنی نہیں، کیونکہ بیمار ہے، وہ دا نک بند ہے. اساں دوسرے دی کی گل کرنی، اسی اپنا رانجھا راضی کریے نا. یہ تے عاشقانوں حالی ربیع الشریف دا چند بھی نہیں سی چڑھیا، خوشبوਆਂ پہلے ہی آ گئیاں سن تے اندر تک خوش ہو رہے سن. ہن ویکھو نا کڈے سونے سونے چہرے اے خوشی نال دمک رہے نے. کیوں کہ میرے لجپال آقا دا ذکر ہو رہا. اللہ بھی ساڈے کولوں ایہو ہی چاہندا ہے کہ اسی اللہ دے محبوب دا ذکر کریے. اللہ تعالیٰ نے سانو بنایا، انسانوں تخلیق فرمایا. صرف سانو نہیں، ساری کائنات میرے اللہ نے بنائی ہے. پوری مخلوقات، کیا پتھر، کیا پانی، کیا درخت، کیا انسان، کیا حیوانات، جیڑی بھی شے اللہ نے بنائی. اب ویکھو مینوں تے کاپی چکن لگیاں زور لگا ہے، میرے اللہ دا اتنا بھی زور نہیں لگا. ساری کائنات بنائی. اور میرا اللہ کی فرماتا ہے اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. لاہور پیار نال کہہ دیو. اللہ نے جدوں ارادہ فرمایا کسی شے دا، فرمایا کن ہو جا، تو وہ شے ہو گئی. پر اللہ نے سانو کادے تو بنایا؟ گندم ہے نا، او دے تھلے گندم دا ہی دانا ہے، کماد دے تھلے کماد دی ٹوٹی ہے. لیکن اللہ نے سانو کادے تو بنایا؟ سنو میرا اللہ فرماتا ہے خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. اللہ فرماندا ہے اساں انسان نو مخلوط نطفے چو پیدا فرمایا. ہن انسان تو سوچ تیری تخلیق کیڑی شے تو ہوئی ہے؟ گندے قطرے تو تیری تخلیق ہوئی ہے. پھر تو کیڑی گل تے آکڑ نہ پائی؟ تینوں مان کیڑی گل دا ہے؟ غرور کیڑی گل دا ہے؟ تکبر کیڑی گل دا ہے؟ نہ تکبر نہ کر. تکبر تیرے واسطے نہیں، تکبر تے شیطان نے کیتا سی. تکبر عزازیل راہ خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. شیطان نو کسی اور شے نے نہیں سی ماریا، اونے تے 6 لاکھ سال تقریباً اللہ اللہ کیتی ہے، اپنے تکبر دی وجہ تو ماریا گیا. تے اسی کانوں تکبر کریے؟ نالے اسی تکبر کر دے چنگے لگ دے ہیں کہ ساڑھے نبی نے تے آجی دا اظہار فرمایا. توجہ ہے؟
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شمائل ترمذی دی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ٹر دے تے کس طرح سر مبارک چکیا ہوندا، چھاتی بھی کچھ چکی ہوندی، بندہ کاٹی تو تھلے اتردا ہے نا، اترن لگیا بندہ انج ٹر سکدا ہے؟ ان بیلنس ہو جائے گا۔ جدوں این ٹرے گا تے اتوں اترے گا تے این کر کے ٹرے گا تاکہ میری نگاہ بھی تھلے رہے، بیلنس بھی میرا برابر رہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا سر مبارک بھی چکیا ہوندا سی، چھاتی مبارک بھی چکی ہوندی سی، پر اکھاں چکیاں ہوندیاں سن۔ اے دا مطلب یہ نہیں سرکار نیواں ویکھدے سن، میرے آقا تے بہت بلند ویکھدے سن۔ توجہ ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کنی اچھی میرے آقا دی نگاہ، لجپال آقا دی شان ایک پاسے رہی، میرے آقا دے غلاماں نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ ایک بچہ سی نا، 12 سال دی عمر سی کہ باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ باپ نے وراثت وچ 2 شاماں چھڑیاں سن، ایک پانی والی پنچکی، دوسرا باغ۔ ایک باری باغ پھر رہا ہے، ایک گدڑی والا بابا آ گیا۔ دعا کرو کدی ساڈی زندگی چ بھی اداں دا آوے۔ کیوں؟ اے او لوگ نے جنہاں دی سونے مصطفیٰ نال لگی ہے تے سرکار نال سونے اللہ دی لگی ہے۔ تے میرے استاد پڑھتے ہوندے سی، میرے آقا دے غلاماں نو ایویں نہ سمجھ بینا، ایویں نہ سمجھ بینا، اے تے ازلاں دے جوری نے قدماں چ گوہر رکھ دے، اے تے ازلاں دے جوری نے قدماں چ گوہر رکھ دے۔ بابا جی آ گئے، پتر کچھ کھان نو ہے ہی، جلدی جلدی ایک انار توڑیا پیش کیتا۔ اصل مسئلہ تو کچھ اور سی، وگرنہ انہاں لوکاں نو کھان پین نال کی۔ انار کھا کے فرمایا او کوئی اور بھی ہے ہی؟ جی میں پیش کیتا۔ 12 سال دا منڈا، انہیں ویکھیا گدڑی والے بابا جی نے دوا ایک اور انار توڑ کے لیا پیش کیتا۔ آپ نے خوش ہو کے اپنے تھیلے چوں گدڑی چوں روٹی دا ایک سکا ٹکڑا کڈیا، انہوں نے دیتا، آپ منہ چ پایا، چبایا، چبا کے فرمایا لے پتر منہ کھول۔ اس بچے نے بھی منہ کھول دیتا۔ اس اللہ دے ولی نے اپنا چبایا ٹکڑا او دے منہ چ پا دیتا، انہیں کھا لیا۔ بس بابا جی تے ایک پاسے گئے، ایک گھر گیا تے دل دی کیفیت بدل گئی، ہن دنیا چ دل نہ لگے۔ اماں نے عرض کیتی، اماں جے مہربانی فرما تے مینوں اجازت دے دے میں اس اللہ دے ولی دے پیچھے جاؤں۔ فرمایا جا پتر جا، تینوں اجازت۔ پنچکی ویچی، سلسلہ اس طرح کیتا کہ باغ دی آمدن اماں دے حوالے نوکر لا دیتا، پئی جو بھی آوے ماں نوں دئی دیں، خود ٹر پیا اس اللہ دے ولی دے پیچھے۔ اس اللہ دے ولی نے جدوں ویکھیا نا کہ شکار پھس گیا جال وچ، تے فرمایا پتر آیا تو جس مقصد آستے ہیں، پہلے تینوں دین پڑھنا پائے گا، شریعت دا علم حاصل کر۔ دین پڑھیا، دین پڑھن تو بعد ویکھیا نا ہونے عالم بن گیا بہت بڑا۔ میں اللہ پتر آ کمرہ ہی ہوں اللہ اللہ کر، اللہ اللہ کر دے رہے تے ایک باری بلا کے فرمایا پتر کت تک ویکھنا ہے؟ جناب میں آسماناں تک ویکھنا وا۔ میں اور اللہ اللہ کر، پھر اللہ اللہ کرائی۔ پوچھا کت تک ویکھنا ہے؟ وہ جناب میں ہن تے آسماناں تو اتے بھی ویکھنا وا۔ میں جا اور اللہ اللہ کر، پھر اللہ اللہ کرے۔ کچھ دنوں بعد پھر بولا پتر کت تک ویکھنا ہے؟ جناب ہن تے میں زمین تو لے کے اللہ دے عرش تک ہر شے ویکھنا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
سینے نال لایا، فرمایا لے اے ویکھ، فرماندے نے جدوں میں اپنے پیرو مرشد دیاں دواں انگلاں ول ویکھیا مینوں 14,000 عالم نظر آیا۔ ہن کی 14,000 عالم یہ وہی جاندے نے، 14,000 عالم نظر آیا۔ یہ پتہ کون سی بچہ؟ یہ بچہ پھر اتوں فارغ ہو کے تے میرے داتا حضور دی بارگاہ چ آیا، اتنے آ کے منگیا داتا مینوں بھی دے، داتا تیرے کو لکھاں لین والے نے مینوں بھی دے۔ تو جدوں داتا نے چولی پری نہ تے پھر کی کہنے اٹھیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل را رہنما، ناقصاں را پیر کامل کامل را رہنما۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں سی، یہ بچہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ۔ تے بیلیو داتا حضور دی، اچھا جی انشاءاللہ۔ گنج بخش فیض عالم، ویسے مینوں نا اپنی قوم کولوں توقع ہی رہی ہے کاش مینوں کبھی قاری صاحب ایک قرآن دی آیت ایک باری پھر سنا دیو، اے حدیث پاک پر سنا دیو۔ شعر بھی ماشاءاللہ بڑی چنگی گل ہے، سرکار دی شان ہے، اللہ دے پیاریاں دی شان ہے، پر اللہ کرے کدی وہ بھی ویلا آوے جدوں کو کہنا قاری صاحب شعر تے نعت خانہ کو سی بڑے سن رہے ہیں تو ان کو سانوں اللہ دا قرآن دی آیت سنا، لیکن میں انکار نہیں سناواں گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن خیر من الدنیا وما فیہا، بندہ مومن نو خوش کرنا دنیا ما فیہا تو بہتر ہے۔ میرا اکرم بھائی جی خوش ہو جائے تو میں نے اور کی چاہیے، توجہ ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل را رہنما۔ تے داتا صاحب جدوں جایا کرو لاہور تے داتا صاحب سلام کریا کرو، داتا صاحب سلام کریا کرو، تے جے یاد آ جاوے نا تے سرکار دے ایس پاس ایک اور شعر لکھیا وہ پڑھیا کرو کہ گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پر کر کرم، گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پر کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم۔ ہن اس خواجہ صاحب نو مدینے پاک دا ٹکٹ ریال آ گیا نا تو پائی کرام بھی جاننا، میں مدینے پاک دسیا سی انہوں کہ جدوں مینوں ایک ریال مل جاندہ نا میں اعلان کر دینا مدینے پاک دا ٹکٹ آ گیا، تو اس لجپال آقا نے اس کمینے نو کدی شرمندہ نہیں ہون دیتا۔ توجہ ہے۔ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی نگاہ دا عالم ویکھو، زمین تو لے کے عرش اولا تک نگاہ جاندی ہے۔ آتے ہوں سونے مصطفیٰ پیارے دی نگاہ دا عالم خواہ، نظرہ پاویں نیمیاں نے پر نگاہ کی ڈی اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک باری صحابہ نو فرمایا جدوں گرہن لگ گیا نا، چند سورج نو گرہن لگدا ہے نا، فرمایا آؤ تو نماز پڑھاواں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھاونی شروع کی تھی، نماز پڑھاندیاں سرکار نے اپنا سجا پیر مبارک اگے ودایا، این کر کے جی شہ نو پھڑی دا نہیں پھڑ لیا سرکار نے۔ تھوڑی دیر تو بعد سرکار نے چھڑیا، پیر مبارک پیچھے کیتا، نماز مکمل کراتی۔ بعد چو صحابہ پوچھتے نے آقا اج کوئی نماز دا کوئی نواں طریقہ آ گیا ہے یا کوئی خاص گل سی؟ ایتھے پہلے گل تے دسو نماز واسطے نظراں کتھے ہونیاں چاہیے نے؟ سجدے والی جگہ تے امام این کردا ہوئے یا این کردا ہوئے، جڑا بندہ وہ بالکل پیچھے کھلوتا ہے وہ تو شاید ویکھ لوے، تو جڑا سائڈ تے کھلوتا ہے وہ ویکھ سکتا ہے، جڑا بہت 2-3 صفحہ پیچھے کھلوتا ہے۔ پر صحابہ دا پوچھنا لگدا یہ سی کہ صحابہ دیاں نظراں سجدے والی جگہ دی بجائے سونے مصطفیٰ دا دیدار کریں، بلکہ سنو صحابہ کو پوچھیا گیا کہ مغرب عشاء اور فجر دی نماز ویلے تے اچھی قرات کری دیئے،
کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کرتے رہے نے کیا ظہر اور عصر ویلے بھی قرات کری دی ہے نماز دی اندر؟ ہاں قرات کیتی جاندی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوندے سن، قرات کرتے ہوندے سن۔ نبی پاک تے اگوں تانوں کیویں پتہ لگا بھی اضطرار لحیت ہی اسی ویکھنے ہونے سن لجپال آقا جدوں پڑھنا اپنی داڑھی مبارک ہل رہی ہوندی سی سانوں پتہ لگا سی آقا پڑھدے پئے ہن گلاں کی نے یہ ترجمہ میں تے انج ہی کراں گا کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، اور تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، یہ نہیں فرمایا صحابہ تھوڑی نماز ٹوٹ کے جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا صحابہ جدوں میں این کر کے ویکھیا نا مینوں اللہ دی جنت نظر آئی ہے، میں این کر کے ہاتھ ودایا ہے تے میں جنت سونا جا گچھا انگوراں دا لمک دیا سی انہوں پھڑ لیا، میرا دل کیتا لیا کہ تانوں دے دیاں، پھر میں کیا تساں اُتے آ کے کھا ہی لینا نا، میں نہیں لے آندا تے صحابہ جے میں لے آوندا تسی کھاندے رہندے تواڈیاں زندگیاں مک جاندیاں، گچھا نہ مکدا، تواڈیاں نسلاں مک جاندیاں، گچھا نہ مکدا کیونکہ جنت جو آیا ہے۔ حدیث پاک تے گئی مک، حضرت توجہ کرنا، اے میرا ہاتھ ایدی پہنچ کنی کوئے آ میرے تو مگر 3 فٹ تے فاصلے تے پیا ہے، انہوں میں اوپر ہاتھ لاؤنا ہوئے تے ویکھیا جے ہون کتے میرا ہاتھ پہنچے ہے، میرے ہاتھ دی پہنچ 3 فٹ بھی پوری نہیں، گل ٹھیک ہے نا؟ تے میری نگاہ دی پہنچ کنی ہے، او سامنے دروازہ کینچی گیٹ لگا میں نظر آ رہا ہے، وہ دے کول ایک بندہ کھلوتا وہ بھی سامنے سڑک تے بندہ بچہ گزرا وہ مینوں آیا نظر، یہ میری اکھ دی پہنچے، جے چھت نہ ہوئے باہر ہواں رات دا ٹائم ہوئے تے تارے نظر آ جان گے کہ نہیں مینوں، یہ میری اکھ دی پہنچے، پتہ لگا جتھے میرے ہاتھ دی پہنچے او دے نالوں کئی 100 گنا میری اکھ دی پہنچے۔ اچھا تانوں کنوں کنوں پتہ ہے کہ اللہ دی سونی سونی دھرتی سونا شہر مدینہ پاک ہے؟ سارے نوں پتہ ہے نا، اللہ سب نوں لے جائے، اللہ سب نوں بار بار لے جائے، لیکن ایسے ہی اسی مدینہ پاک ویکھدے پئے ہیں نہیں؟ پیرس دا کنوں کنوں پتہ ہے دنیا چ؟ سارے نوں، مینوں تو پتہ ہے، تانوں کنوں کنوں پتہ ہے، پر اسی ویکھدے پئے ہیں نہیں؟ مدینہ پاک اتھوں صرف 3500 کلومیٹر، اس تو ود نہیں، پیرس سے تقریباً 10,000 کلومیٹر ہے۔ پتہ لگا ساڈے ہاتھ دی پہنچ نالوں کئی 100 گنا ساڈے اکھ دی پہنچے، تے ساڈی اکھ دی پہنچ نالوں کئی 100 گنا زیادہ ساڈے علم دی پہنچے۔ تو جو میں کتھوں لگا گل کرنا، ہاتھ دی پہنچ نالوں اکھ دی پہنچ کئی 100 گنا زیادہ، اکھ دی پہنچ نالوں علم دی پہنچ کئی 100 گنا زیادہ۔ ہن اللہ دی جنت ہے کتھے؟ زمین تے ہے، اسمان تے ہے، دوسرے تیسرے چوتھے 6ویں 7ویں تے بھی نہیں، کتھے ہے؟ او تو اللہ قرآن عند سدرۃ المنتہى عندها جنت المأوى، سدرۃ المنتہا او دے کول اللہ دی جنت ہے، اللہ دے سونے محبوب دے حد دا کمال تے ویکھو، پہنچ تے ویکھو، جنت دے اندر درخت دے گچھے نو ہاتھ پہنچ گیا، جس مصطفیٰ دے ہاتھ دی پہنچے دی ہے اس لجپال آقا دی اکھ دا کی کمال ہونا ہے۔
اللہ یا رسول یا غوث اعظم زندہ آباد زندہ باد. ہن ہاتھ دی پہنچ جس آقا دی جنت تک ہے، میرے آقا دی اکھ دا کی عالم ہوئے گا تو پھر میرے آقا دی علم پاک دا کی عالم ہوئے گا. اوتائیں تو عبید رضا بھی کہہ گیا نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی اکھ مبارک دا اے عالم ہے، پر او دے باوجود میرے آقا دی ٹور کیویں تے تو کیڑی گل تے آکڑنا ہے بلیا، تو کیوں تکبر کرنا ہے؟ سن اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ دے بندے، اللہ دے نیک بندے یمشون علی الارض ہونا، زمین تے ہولے ہولے ٹور دینے، تکبر نہیں کر دے، آکڑ دے نہیں، ہولے ہولے ٹور دینے. ادھر فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے آکڑ کے نہ چلے. ہوں تو زمین تے آکڑ کے چل یا آہستہ آہستہ نرمی نال چل. زمین تینوں روز یاد کر دیئے قبر کہندی آنا تے میرے وچی نا، آ تینوں مزہ نہ چکھایا تے پھر آکڑن والا بندہ، تکبر کرن والا بندہ قبر چلا جائے، جے او دے تے اللہ دا فضل نہ ہو جائے تے سوالات وچ ناکامی ہو جاندی، جواب نہیں دے پاندا. جدوں جواب نہیں دے پاندا فرشتے قبروں باہر آ جاندے نے تے پھر زمین اونوں دباندی ہے. حتی تختلف اضلاع، حتیٰ کہ او دیاں پسلیاں ادھر والیاں ادھر تے ادھر والیاں. اللہ یعوذ باللہ. پھر کیڑی گل تے آکڑنے پائی؟ تے بندہ مومن جدوں قبرے جاندا ہے نا، جڑا اللہ دا نیک بندہ ہے، جڑا آکڑدا نہیں، تکبر نہیں کردا، جدوں قبر دے اندر جاندا ہے سوالات ہوندے نے تے اللہ دا فضل شامل ہول حال ہو جاندا ہے. کدی کدی انج بھی ہوندا ہے جناب کوثر پڑھی ہو سنو. ایک بندہ خواب وچ ملیا کسے نو، کہنے لگا ہاں بھائی کی بنیا؟ کہندا جی اللہ دا بڑا کرم ہو گیا. کہندا وہ تو مینوں بھی پتہ کرو لیکن کیویں ہویا؟ کہنے لگا جدوں تسی مینوں دفن کر کے واپس چلے گئے، نکیرین آ گئے، اتنی محیب صورت، ایڈے وڈے وڈے دند کہ انہاں دنداں نال زمین چیر دے ہوئے آئے تے وال انہاں دے انج میں پھنیے سب پھنکار دے ہوندے نے. میری تے ویکھ کے گھگی بن گئی کہ میں کی بنیا، یہ کون نے؟ اچانک انہوں نے کڑکدار آواز نال حالی بھی کنے ہزار کلومیٹر تے بجلی کڑک دی ہے تے اسی ہوئے تے انہاں دی آواز بجلی نالوں بھی زیادہ کڑکدار. اٹھ کے بہ ہوئے، میں کم دا بہ گیا. انہاں میرے کو سوال پوچھے، میرے کو لفظ ہی نہ نکلن منہ چوں. شاید کدی خواب ڈراؤنا ستیا پیا ڈراؤنا خواب دیکھا ہوئے، بندہ کوشش کرتا چیکر دی آواز نہیں نکلتی، بڑی کوشش کی کوئی آواز نہیں. جدوں سارے سوالات ہو گئے ایک فرشتہ گرز لے کے کھڑا ہو گیا، قریب سی مینوں مار دیندا، جے وج جاندی تے میں سواہ بن جاندا، پر میرے تے اس فرشتے وچوں ایک نوری صورت پیدا ہوئی. ٹھہر بھائی فرشتہ کی معاملہ ہے؟ اور جناب اساں یہ کو سوال کیتے نے، انہوں سوالاں دے جواب نہیں آئے. نہیں ایک باری پھر کرو نا میری موجودگی چ. ہاں نہیں جناب ایک باری دی اجازت ہے. اللہ والوں فرمان آیا کہ ساڈے اس بندے دی منو، جو کہندا منو. انہوں نے سوال کیتے تے ہن دسدا کہندا ہے مینوں دو فائدے ہوئے. ایک تو اس نوری صورت دے آن دی وجہ نال میرے نہ کو ترس بنی مینوں
کہ بھئی میں ہن کچھ کر لاں گا. دوسرا جنہوں سوال پوچھا نا مر ربک تے رب کون تے نوری سے نہیں تو پڑھ کے نہیں تو کہندا کیوں نہیں ہوئے میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیوں نہیں تو پڑھ وہ کہہ دے میرا دین اسلام ہے. لو جی کامیابی ہو گئی. تینے سوال ما کنت تقول فی کی حاضر رجل. فرشتے چلے گئے, میری قبر تا حد نگاہ کھل گئی. جدوں وہ بھی جان لگا نا تے میں وہ پلے نو پھڑ لیا ہوئے جتھے ماں کم نہیں ہوندی, جتھے باپ کم نہیں ہوندا, جتھے سکا پتر کم نہیں ہوندا, جتھے تھی نہیں کم ہوندی, بیوی نہیں کم ہوندی, چاچا نہیں کم ہوندا, ماما نہیں کم ہوندا, جتھے عزیز رشتہ دار کم نہیں ہوندے, لنگوٹیا جتھے کم نہیں ہوندا, اتھے میرے کم ہون والے تو ہیں کون؟ کیا تو نہیں جاندا پر اسی تے جاننے ہیں نا. دنیا تے تو جو لجپال آقا دی ذات تے درود پاک پڑھدا رہے میں خود درود پاک ہاں. تے بیلیو قبر وچ اللہ نہ کرے کو معاملہ ایسا تے او دے خوف واسطے ہونے ہی اپنے آپ تے لازم پڑھ لو اساں لجپال آقا دا ذکر کردیاں رہنا ہے, درود پاک اساں پڑھدیاں رہنا ہے. درود پاک پڑھدے رہواں گے تے انشاءاللہ ساڈے تے مہربانی ہوندی رہے گی. خیر جدوں فرشتے چلے جاندے نا تے پھر انہوں بھی قبر دباندی ہے. بندہ مومن نو جڑا رب دی زمین تے آرام نہ ٹردا رہیا ہے, تکبر نہیں کردا رہیا, جویں ماں بچے نو گود وچ لے کے دباندی ہے نا, انج آجی دا اظہار کرنے والے بندے نو قبر انج دبائے گی. پر کریے کی ساڈے مفتی مانت صاحب فرماندے ہوندے نے ساڈیاں ٹاؤناں چ سریا نہیں پورا گارڈر آیا اسی لفنا جاندے ہی نہیں. اسی تے اپنے ماں پیو نہ بگاڑ بینے ہیں. سن نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے رشتہ داری تعلق کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چرچ کرے گا, یا اللہ جنہیں مینوں دنیا تے توڑیا سی اج تو انہوں توڑ دے, جنہیں دنیا تے مینوں جوڑیا سی تو اج انہوں جوڑ دے. یہ رشتہ داران دی گل نہیں تے ماں باپ دا درجہ تے سب تو اونچا ہی ہے. پر نہیں جو مرضی کر لو اساں وہی کرنا جو ساڈے دل وچ آیا ہے. اسی پڑھ لکھ کے کوئی اہم جناب اگے آئے ہیں, وہ ساڈے ماں پیو نوں کی پتا, انہوں نے کیڑی پتا, انہوں نے کاروبار ہوندا بڈھے ہو گئے نے, پرانے طریقے گئے. اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھ, جے ماں باپ دی گستاخی کر بیٹھا ہے تے اج ہی جا اپنے ماں باپ کو بخشش منگ, معافی منگ. تے ماں باپ دا دل ایڈا نہیں ہوندا کہ معاف نہ کرن, تو جا کے پیری تے پے. پر نہیں گاڈر آیا پورا کیوں اسی پیری پئیے. سنو حضرت خواجہ ابوالحفظ رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک بندہ آیا نا سویرے فجر والے, حضرت جی راتی میں خواب دیکھیا کہ تواڈی داڑھی مبارک وچ ہیرے لگے نے, جواہرات لگے نے, چمک رہی ہے داڑھی. فرمایا کو دور دی گل نہیں, اے تے رات میں سون تو پہلے اپنی داڑھی مبارک نال اپنی امی جی دے پیر صاف کر کے ستا سا, رات دے ذرے تینوں گور نظر آ رہے سن. تے بیلی اسی کیڑی شے تے آکڑنے نہ آکڑنا نہیں ہے. اج اسی میلاد پاک دا مقصد صرف یہ نہیں دو چار نعرے مارے گے, دو چار نعتاں سنیے تے لنگر کھائیے تے جائیے, بلکہ اے دا مقصد اے بھی ہے اللہ کو روحانی لنگر دے وے تے او بھی لئیے. اج اسی وعدہ کر کے جائیے آئندہ تو تکبر نہیں کرنا, آئندہ تو آکڑنا نہیں. تے انشاءاللہ ایک بندے نے بھی کم کیتا نا تے ساڑھے سارے دی بخشش واسطے کافی ہے. اللہ فرماندا ہے اساں انسان نو مخلوط نطفے چوں پیدا فرمایا تاکہ ازمائیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اساں پھر انسان نو سمیع بھی بنایا, بصیر بھی بنایا. کڑی کو سامنے لگی ہے نہیں, میرے سامنے کو نا لگی, میرے بعد میں وہ کی چیز ہے. ہاں جی تو نماز کتنے بجے پڑھ دے ہو؟ 4:15. چلو علی ٹائم ہے انشاءاللہ, اللہ خیر ہے. فرمایا اساں انسان نو سمیع بھی بنایا, بصیر بھی بنایا. اج جدوں میں داتا حضور دی گل کیتی نا تے کئیاں دے ذہن چ آ گیا ہونا یار داتا تے اللہ ہے, داتا دا معنی دین والا, داتا تے اللہ ہے, لاہور والا علی ہے, میری داتا کتھوں ہو گیا, یہ تو شرک ہو گیا. ویلیا جے اللہ داتا ہے تے اللہ سمیع بھی تے ہے نا, جے اللہ داتا ہے اللہ بصیر بھی تے ہے نا, تے میں تے تسی بھی سمیع تے بصیر. اللہ خود فرماندا ہے اساں انسان نو سمیع بنایا تے بصیر بنایا. ہونے کی معاملہ ہے بیلیا توجہ کر, لفظ اکو جہا نہیں پاویں اکو ہی آ جائے, جنی دیر تک معنی چ برابری نہ ہوئے شرک ہوندا نہیں. ہن اللہ نے سانو فرمایا کہ اساں انسان نو سمیع تے بصیر بنایا,
پر جدوں اپنی واری آئی تے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، او مسجد اقصی جہدے ارد گرد اساں برکتاں رکھ چھڑیاں نے تے سیر کیوں کروائی؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سیر اس واسطے کرائی کہ اپنے بندہ خاص نو کچھ خاص نشانیاں وکھائیے، او سیر کرون والا اللہ سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے۔ میں تے تسی سمیع بصیر، اللہ بھی سمیع بصیر، پر بیلیا پاویں اللہ نے سانو سمیع بصیر بنایا ہے پر اسی اللہ ورگی سماعت رکھ دے نہیں، اللہ ورگی بصارت رکھ دے نہیں۔ جے کوئی یہ آکھے کہ انسان انجی سندا ہے جویں اللہ سندا ہے، انجی سندا ہے جویں انجی ویکھدا جویں اللہ ویکھدا ہے، تے اے شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ اسی نہیں انج سن دے کیونکہ اسی سنن واسطے کناں دے محتاج ہاں، اللہ کناں دا محتاج نہیں۔ اسی ویکھن واسطے اکھاں دے محتاج ہاں پر اللہ اکھاں دا محتاج نہیں ہے۔ تسی کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ویکھیا ہونا ہے نا جنوں کان بھی اللہ نے دیتے نے، اللہ نے نہیں چاہیا ساری زندگی سنی نہیں سکیا ڈورا۔ تسی کوئی نہ کوئی بندہ ایسا تے ویکھیا ہونا ہے کہ جنوں اللہ نے اکھاں بھی دتیاں نے، اے دے باوجود نہیں ویکھ سکدا کیونکہ میرے اللہ نے نہیں چاہیا، تے اللہ نو ویکھن تو کو روک سکدا ہے؟ اللہ نو سنن تو کو روک سکتا ہے؟ جدو معنی دے اندر اینا فرق ہوئے پھر شرک ہوندا نہیں۔ انجی میرا اللہ بھی داتا ہے، میرا علی حجویری لاہور والا بھی داتا ہے، پر معنی کنا فرق ہے؟ اللہ دین والا ضرور ہے پر دین واسطے انہوں کتوں لینا پیندا نہیں۔ میرا داتا علی حجویری دینا ضرور ہے پر کسے نو دین واسطے رب کولوں لینا پیندا ہے۔ جنی دیر تک اللہ نہ دے داتا دے لاہور والا دے سکدا نہیں۔ اللہ محتاج نہیں، میرا داتا ہر ویلے میرے اللہ دا محتاج ہے۔ تسی اشتہار ویکھیا ہونا کئی جگہ تے بڑے 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 اشتہار لگتے ہیں، لکھیا ہوتا ہے حضرت مولانا فلاں صاحب، حضرت مولانا فلاں صاحب۔ میرے نال بھی کئی باری حضرت مولانا محمد مسعود احمد حسان لکھیا ہوتا نا۔ یہ مولانا کی چیز ہے؟ میرا اللہ فرماندا ہے انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ تو ہی ساڈا مولا ہے، مولانا مولا تو ہی مولانا ہے، سانو کافراں تے فتح نصیب فرما، ساڈی مدد کر، تو مولانا ہے۔ اللہ بھی مولانا، مولوی صاحب بھی مولانا۔ بیلیا پھر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی مولا اوے جنوں کسے نے بنایا نہیں۔ مولوی پڑھ پڑھ کے مولانا بنیا، نہ پڑھدا تے کنوں مولانا کہندا، کیونکہ میرا اللہ محتاج نہیں۔ مولوی سارے میرے سمیت اللہ دے محتاج نے۔ تو جدوں معنی دے اندر اینا فرق ہوئے پھر شرک ہو سکدا نہیں۔ تو اگلی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ ایسے انسان نو جنوں اساں مخلوق نطفے تو پیدا کیتا ہے، سماعت بھی عطا فرمائی، بصارت بھی، سن دی قوت بھی دیتی، ویکھن دی قوت بھی دیتی، اساں انہوں سدھے راہ ول رہنمائی کیتی۔ اما شاکرا و اما کفورا، ہن یا تے وہ شکر کرے گا تے یا انہیں شکرا ہو جائے گا۔ تے بیلیو رب نو کیڑا بندہ پیارا لگدا ہے؟ شکر کرنے والا کہ نہ شکرا؟ بولو کیڑا بندہ پیارا لگدا ہے؟ شکر کرنے والا کہ نہ شکرا؟ خود نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ لوکاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا وہ سونے اللہ دا بھی شکریہ ادا کر سکدا؟ میرا اللہ خود فرماندا ہے کہ جے تسی میرا شکر ادا کرو تو انہوں ہور عطا فرماؤں گا، وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے تو انہوں ہور دیاں گا۔ پتہ لگا اللہ جدوں نعمتاں دیندا ہے تے نعمتاں دے بدلے اللہ شکر چاہندا ہے۔ توجہ ہے؟ نعمتاں اللہ دیندا ہے، شکر چاہندا ہے بدلے چ۔ میں اپنے کولوں نہیں کہندا، وہ تانوں سورہ اعراف ول لے جاواں، 9واں پارہ سورہ اعراف ہے۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کردے نے،
ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا۔ تو فرمان کہ اللہ نو ترانی پیارے موسیٰ تو ہرگز دیکھ نہیں سکدا، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے تے دیدار اپنے محبوب واسطے رکھیا ہے نا۔ اللہ نے دیدار کدے واسطے رکھیا ہے؟ سر دیاں اکھاں نال میرے مصطفیٰ کریم تلام تو علاوہ کسے نے اس رب دا دیدار کیتا نہیں۔ ایتھے میں گل کر جاواں، اکثر کردہ رہنا کہ او دور ویکھو جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، گھر گھر بت موجود نے، بلکہ کعبہ شریف دے اندر 360 بت، اور اے لوگ بتاں دی پوجا کر دے، بتاں نو نالے ویکھ دے نالے پوجا کر دے، عبادت کر دے انہاں دی، نالے بتاں نو ویکھ دے نالے پوجا کر دے۔ جدوں میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا بیلیو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، سرکار دی ذات نو ویکھیا سی، سرکار نے جڑی عمر مبارک وچ گزاری سارا مشاہدہ سی، کہنے لگے بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہیں تو ساری عمر ساڈے چ گزاری ہے۔ لجپال آقا دی زبان مبارک تے اعتماد کر کے اللہ نو ایک منیا، او 360 بت جنہاں نو ویکھ کے پوجا کردے سن او جھوٹے معبود، جنہاں نو ویکھ کے انہاں دی پوجا کردے سن پوجدے سن، انہاں تے لعنتاں پائیاں، ایک اللہ جنہوں ویکھے نہیں او دی پوجا شروع کر دیتی۔ توجہ ہے؟ 360 بت جنہاں نو ویکھ دے بھی سن، پوجا بھی کردے سن، انہاں نو چھڑ دیتا، ایک اللہ جنہوں ویکھیا نہیں، پھر انہوں پوجنا شروع کرتا۔ کیدی زبان تے اعتماد کر دیا؟ میرے سونے مصطفیٰ دی۔ درود پاک پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ 360 جھوٹے بت انہاں نو ویکھدے سن، پوجا بھی کردے سن، انہاں ساریاں نو لعنت پا کے جھوٹیاں کر کے ایک میرے سونے اللہ نو منیا، اور وہ بھی بغیر ویکھوں منیا۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ ہوں تو تھوڑی نعت بھی سنا دیا ہے، پر ایک حدیث پاک بھی سن لو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایک واری خطبہ ارشاد فرمایا، ایڈا لمحہ خطبہ فجر دی نماز تو فوراً بعد شروع ہویا ہے، رستے چ دو نمازاں آئیاں نے، زور اور عصر، مغرب تک، یعنی سورج علی طلوع نہیں سی ہویا، خطبہ شروع ہویا کہ سورج غروب ہو گیا، اینا لمحہ خطبہ۔ تے میرے لجپال آقا نے او دے چ دسیا کہ سرکار نے کائنات دی ابتدا تو لے کے حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، سرکار نے کائنات دی ابتدا تو لے کے جنتیاں دے جنت جان تک، دوزخیاں دے دوزخ جان تک کلی کلی شے میرے آقا نے بیان فرما دیتی۔ ہن صحابہ فرماندے نے سب تو ساڈے تو سب تو بڑا عالم وہی سی جنہوں سرکار دا خطبہ سب تو زیادہ یاد سی۔ کدی صحابہ بیٹھے ہوندے نا
سروں کو پرندہ لنگ جاتا، اوے سرکار نے فرمایا فلاں جگہ بیٹھے ہوگے تھوڑے سروں پر پرندہ لنگے گا، اتنے تک سرکار نے دس دیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک باری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو کتاباں عطا فرمائیاں نے، ایک کتاب وچ جنتیاں دے نام انہاں دے باپاں دے نام لکھ چھڑے نے تے مینوں دا علم عطا فرمایا۔ دعا کرو اللہ کرے اسی سارے ساڈے ماں باپ ساڈی آل اولاد ساڈے بھین بھائی رشتہ دار ساڈے منن والے جانن والے کو انہاں دے جانن لگو انہاں اللہ سارے جنتی کر دے۔ فرمایا آ میرے ہاتھ چو کتاب ہے جہدے وچ اللہ نے جنمیاں دے نام انہاں دے باپاں دے نام لکھے نے تے سارے علم مینوں عطا فرمایا۔ اللہ کرے اسی اس کتاب دے سائے تو بھی بچ کے رہی ہے۔ منافق سن وچ بیٹھے ویکھ 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 کی کہندا جی اپنا علم ویکھو کڈا، اسی وچ بیٹھے سانوں نہیں پہچاندا تے ویکھ کردا کی کہندا مینوں اللہ نے سارے جنتیاں دے نام دستے سارے جنمیاں دے نام دستے اسی وچ بیٹھے سانوں نہیں پہچاندا۔ میرے آقا نے فرمایا قوم یا فلان فخرج من المسجد، اوے تو بھی نکل جا، تو بھی منافق چل نکل جا، تو بھی اٹھو تو بھی نکل جا، تو بھی منافق تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ سرکار نے جنہ دا نام لیا کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکا آقا نہیں میں تے سچا ہوں میں تے منافق نہیں، سارے نکل گئے۔ ایک بندہ او دا بھرا وہ نہیں نہ نکلیا تو انہوں کہنا چل نکل، کہنا مٹھ رکھ، کہنا نہ میرے آقا نے ہن نکل، نہیں نکلیا انہوں چک کے باہر چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سرکار نے ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس قوم دا کی حالت ہوئے گی اس قوم دی جڑے میں مصطفیٰ دے علم دے اندر تان کر دینے۔ فرمایا میرے کو ہون تو لے کے قیامت تک جو جی کردہ جے پوچھو۔ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، میں تو پتہ نہیں کو گاہ کہا پر انشاءاللہ اللہ نے مینوں توفیق دیتی تے اے فرمائش بھی پوری کروں گا، پر پہلے جو میں سوچ کے مینوں پڑھ لین دیو پھر اس تو بعد انشاءاللہ۔ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابہ کا ہے عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابہ کا ہے عقیدہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے کو ہون تو لے کے قیامت تک جو دل کردہ جے پوچھو۔ ایک صحابی سی انہاں دے والد صاحب دا نام سی حذیفہ، لیکن رنگ ایک جہا نہ ہون دی وجہ تو لوگ تانے ماردے سی وہ تو لالی نہیں، تیرا باپ کو ہو رہے تیری ماں کو غلطی ہوئی معاذ اللہ۔ انہوں نے موقع مل گیا، من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ابا جان کون؟ فرمایا بہ جا، ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ ایک اور کھڑا ہویا، اینا مسیری یا رسول اللہ، کا میں جنت جانا جنت، فرمایا بہ جا انتا فی النار، تو دوزخی ہے۔ حضرت توجہ کرنا، میں ایک دعویٰ کراں کہ اے جڑا سٹینڈ ہے نا پیر جہانگیر نے اتھے رکھیا ہے، ایتھوں لے کے تے ایتھے تک ہر شے میرے کو پوچھ سکتے جے کی ہے کی نہیں۔ ایک بندہ آکھے جی قاری صاحب مینوں آ تا دسو آ کی چیز ہے، تو میں کہہ سکنا بیلی گا میرا تے دعویٰ ایتھوں ایتھے تک دا، او دا تے دعویٰ ہے ہی نہیں، کسی اور کو جا کے پوچھ۔ ایک بندہ آکھے قاری صاحب تسی مینوں آ دسو نا آ کی چیز ہے، میں آکھاں بیلی گا تو دور ہے تو سنیا نہیں، میں ایتھوں لے کے ایتھے تک دا دعویٰ کیتا، اگلا دعویٰ نہیں کیتا، جا کسی اور کو پوچھ۔ میری گل غلط تے نہیں ہوئے گی نا، صحیح ہے نا؟ ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن تو لے کے قیامت تک
جو میرے کو پوچھنا چاہو پوچھو. ایک نے ہن تو پہلے دی گل دسی تو پوچھی, دوسرے نے قیامت تو بعد دی گل پوچھی. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اوے میرے کو میں تو ہن تو لے کے آسی نا قیامت تک, ایک پہلے دی گل پوچھن لیا ایک بعد دی نہیں, بلکہ میرے آقا نے جو دسیا ساڈے عقیدے تے مہر لا دیتی کہ اول و آخر سب کچھ جانے. نہیں حالی مزہ نہیں آیا. اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. اور نبی کریم علیہ السلام دا اسی علم مکمل ادو ماننے ہاں جدوں قرآن مجید دی آخری آیت نازل ہو گئی. قرآن مجید دی وجہ تو, کیونکہ اللہ فرماندا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر شے ایسی نہیں, کوئی خشک شے ایسی نہیں جدا ذکر اسا قرآن وچ نہیں رکھیا. وہ قرآن سونے مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے. تے پھر بیلیا ساڈے کول کتاباں ہوندیاں نے, اسی کتاباں پڑھنے ہاں. اب کو نا کتاب پڑھی تے ایک چیز نو پڑھ لیا بھی آ کی لکھیا ہے, اسی وہ دے واسطے ایک اور کتاب پڑھ لی, ایدہ کی بھی ایدی شرح ویکھو, اگوں دی شرح ویکھو, کدی سمجھ آ گئی کدی نہ آئی, پر جنوں پڑھاؤن والا میرا اللہ ہوئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. وہ رحمان ہے جن نے اپنے بندہ خاص کو قرآن عطا فرمایا. یار کدی اس طرح ہوندا ہے بچہ سکولے جاندا ہے پھر بھی فیل ہو جاندا ہے, سکولے بھی جاندا ہے پھر بھی فیل ہو جاندا ہے. او دے چ دو چار وجوہات ہوندیاں نے. پہلی وجہ تے اے ہے کہ بچہ آپ نکما نکارا کچھ نہیں ہوندا, انہوں ذہن ہی ہوتا پرلے درجے دا, بڑا کند ذہن. پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدوں قرآن پڑھے ہے تے آپ کند ذہن سن. ہائے ہائے ہائے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذہنی اپروچ ویکھنی تے سنو. جدوں قریش نے کعبہ شریف دی تعمیر کیتی تے کائنات دا سب تو وڈا کمپیوٹر فٹ کرنا چاہیا. سمجھتے جی کائنات سب تو وڈا کمپیوٹر کیڑا ہے؟ حجر اسود. ہر قبیلے دا سردار میرا حق ہے, مینوں جڑا حق نہیں دے گا میں خون دیاں ندیاں بہا دیاں گا, اتنے لاشاں ڈگن گیاں, میں لاواں گا, ہور کون ہوندا لاؤن والا؟ ہر قبیلے دا سردار اپنے آپ نوں آکھے. گل کوئی نہ بنے, آخر وڈے پنچایتی بہ گئے تے بیٹھے بھی جتھے تالا مار کے, جتھوں حرم پاک نظر آ رہا سی, کہ تو باہر کوئی نہ جائے. ہن فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. فیصلہ کیتا کہ باہر نہ جاؤ, ایتھے ہی رہو تاکہ گل لیک آؤٹ نہ ہو جائے. جیڑا بندہ تہجد ویلے سب تو پہلے آئے انہوں اپنا حکمران, انہوں اپنا فیصلہ مان لو, جو فیصلہ کر دے جس بھی قبیلے دے سردار دے سر تے تاج رکھ دے سانو قبول ہوئے گا. ہوئے تہجد دا ویلا تے آمینہ دے لال تو پہلے ہو رہا کون سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اندر تشریف لائے, انہاں دروازے کھول دیتے, مرحبا یا محمد و مرحبا
سونے تشریف لیاؤ اساں فیصلہ کیتا سی کہ جیڑا بھی سب تو پہلے تہجد ویلے آئے گا او جنوں آکھے گا سی او دے سر تے پگ بن دیاں گے اے حجر اسود او نصب کرے گا. آپ نے فرمایا پھر میری منو گے؟ کہنے لگے جناب جدوں فیصلہ ہو گیا مننا کیوں نہیں؟ فرمایا ایک بڑا سارا کپڑا لے آؤ. کپڑا آ گیا, نبی کریم علیہ السلام نے او دے وچکار کر کے حجر اسود نو بنیا. فرمایا سارے قبیلیاں دے سرداراں نو بلا لو. سرکار نے آپ حجر مبارک چکیا, سرداراں نو فرمایا ایک ایک پلہ پھڑ لو تاکہ کوئی نہ آکھے میں لایا, کوئی نہ آکھے میں لا نہیں سکیا. سارے کو سرکار نے لوایا ہے. جس میرے آقا دی ذہنی اپروچ ایڈی ہے, میرے آقا کون ذہن ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نا جدوں قرآن مجید دی آیت پاک اترنی تے کدی کدی آپ نے نا انہوں جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دینا کہ اللہ دا پاک کلام ہے, کتے اے نہ ہوئے کہ تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا نا. اللہ نے فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. سونے اپنی زبان نو حرکت دین دی تکلیف نہ کرو. اساں قرآن نازل کیتا تواڈے ذہن تے وچ چسپاں اساں ہی کرنا ہے. وہ جی دے ذہن دا رکھوالا میرا اللہ ہوئے کدی کمزور ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ شگرد بڑا لائے کے پر استاد چھولے دے کے بھرتی ہویا ہے, انہوں آپ کچھ نہیں آتا. یہ بھی ناکامی دی وجہ ہے. جتھے پڑھن والا سونا مصطفیٰ ہے تے اتھے پڑھاؤن والا بھی کوئی معمولی نہیں, اللہ رب العالمین. ایک تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے, بچہ ایم اے دا سلیبس انہوں دے دیتا گیا ہے 6ویں جماعت دا. دسو ایم اے کامیاب ہو جائے گا؟ کیونکہ سلیبس او دے معیار دا نہیں. سلیبس معیار دا ہوئے گا تے گل بنے گی. استاد بھی بڑا لائق فائق, شاگرد بھی بڑا لائق فائق, لیکن سلیبس معیار دا نہیں. اللہ دا سونا محبوب بھی کمال شانہ والا, میرا اللہ تے پھر ہے ہی اللہ نا. تے سلیبس کیڑا سی؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اساں ہر تر شے اور ہر خشک شے دا ذکر قرآن چ رکھ چھڑیا. پھر بھی ایک وجہ ناکامی دی, شاگرد بھی بڑا لائق فائق, استاد بھی بڑا لائق فائق, سلیبس بھی معیار دا پورا, پر اگلی گل یہ ہے کہ استاد کوڑا بڑا ہے, گل گل تے چھڑکاں ماردا ہے. بچے دا ذہن تھوڑا جہا ڈسٹرب ہو سکتا ہے, اس وجہ تو بھی ناکامی ہو جاندی ہے. یا اللہ تیرا محبوب پڑھن والا میں انشاءاللہ سب کچھ سناواں گا, انشاءاللہ سناواں گا, انشاءاللہ میں لکھ کے لے آیا, انشاءاللہ سناواں گا. میرا اپنے ذوق وچ ہے. جے کوئی جلدی ہے تو میں ہنے سنا دیاں, جلدی تو نہیں نا. اللہ دا محبوب پڑھن والا, اللہ پڑھاؤن والا, قرآن ورگی کتاب پڑھی جان والی. یا اللہ تو قہار بھی ہے, تو جبار بھی ہے, یا اللہ تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے. مولا اے تے دس جدوں محبوب نو پڑھایا سی صفت قہارج پڑھایا سی یا صفت جبارج پڑھایا سی؟ فرمایا الرحمن علم القرآن, میں تے محبوب نو رحمت دیاں لوریاں دے دے کے پڑھایا ہے. حق چاہیے مرحبا مرحبا. تو پھر تائیں تو کہنا کہ یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر, یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر, حاضر و ناظر
شاہد و قاسم، شاہد و قاسم، حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار مدنی۔ اللہ 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 لا الہ الا۔ کوئی جڑا نعرہ رسالت مارے گا قاری صاحب نہ مارن، کوئی اور نعرہ رسالت۔ اللہ یا نبی رسول کے غلام موت بھی حیات ہے۔ لجپال آقا دا نعرہ وجہ سکڑے پیار نہ نعرہ مارے، میرا دل اندروں خوش ہویا کیونکہ یہی نعرہ مار دیا سا قیامت والے دن بھی جانا۔ پر میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے کل شانہ دیتیاں کنے نے؟ یہ تو پھر ماڑی گل ہے نا، سرکار دا نام پورے زور نہ لائیے تے اللہ دا نام ہولی۔ اللہ 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 لا الہ گونج پہ جائے میرے سونے اللہ دے نام دی۔ اللہ 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 لا الہ الا۔ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم۔ بھائی کرام ایک جفی میرے والوں بھی پا لینا، میرا بھی مدینے پاک دا ساتھی ہے۔ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ میرے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ نے شانہ کڑیاں دیتیاں نے۔ تو بیلیگا توجہ کر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اول بھی جان دینے آخر بھی جان دینے۔
تاں تے حضرت جابر عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن بدء الخلق، سونے آئے تے دسو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات تو پہلے کیڑی شے پیدا فرمائی؟ اے نہیں فرمایا ٹھہر جا میں جبریل دے آؤں انتظار کر لوں، آئے گا تو پوچھ کے دساں گا۔ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ساری کائنات تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ تو پھر کیوں نہ کیا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وقت کی ہو گیا جی؟ 3:25 ہو گئے، اللہ وقت نیڑے نیڑے لگ گیا۔ چلو میں کوشش کرنا یہ نعت پاک میں تمہیں 2-4 شعر دے ہور سنا کے نا، ہن میں تفصیل چ نہیں جانا، تفصیل جاواں تے بڑا وقت چاہیے وہ واسطے۔ پڑھ لو جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاد، اب میرا مدینے پاک دا ساتھی آیا، اللہ پھر ہوتے کٹھیاں کریں گے۔ ہرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے، ہمیں کیا خبر؟ خبر بھی ہے کہ انہیں سب کی ہے خبر کب سے، کہ جب نہ اب تھا نہ تب تھا حضور جانتے ہیں، کہ جب نہ اب تھا نہ تب تھا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ بات ذہن چ رکھو، یہ گل کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو بھی علم اپنا نہیں میرے اللہ دا دیتا ہویا۔ ساڈا عقیدہ کی ہے اللہ دا سمندر انج ہوئے، اللہ دا علم انج ہوئے جویں 7 سمندر نے، تے میرے مصطفیٰ پیارے دا علم انج جویں چڑی وچوں چونج پر کے لے گئی، اے بھی ٹھیک نہیں۔ میرے سرکار دا علم اینا بھی اللہ دے مقابلے چ اپنا نہیں۔ تے جے اے آکھو کہ ساری کائنات دا علم میرے مصطفیٰ پاک دے علم دے سامنے انج ہے جویں میرے آقا دا علم 7 سمندر نے، تے وچوں کسی نے سوئی ڈوب کے چک لئی، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور ساڈا کی عقیدہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔
تھا سر جس کا عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے یا پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے یا پرایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا۔ حضرت یہ واقعہ آپ کو بتا ہی دوں، ایک منافق تھا، اس کی ایک یہودی کے ساتھ کسی مسئلے میں انبن ہو گئی۔ اب یہودی کہتا بھئی جہاں جی چاہو، میں وہ سچا تھا نا، جہاں جی چاہو فیصلہ لے جاؤ۔ وہ اردو دی نعت پڑھ لیا سن، پھر اردو شروع ہوئی جو پنجابی بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تے حضرت عمر کو فیصلہ کرانا۔ انہوں نے کہا چل، سانچ کو آنچ نہیں۔ وہ جدو حضرت عمر کو، انہوں نے کہا میں تواڈے نبی کو فیصلہ کرا دوں، چلو سرکار دی بارگاہ چ آ گئے۔ یہودی سچا سی، سرکار نے منافق دے خلاف فیصلہ دیتا، یہودی دے حق وچ فیصلہ دے دیتا۔ وہ تو بن گئے نہیں اسی نہ سرکار ساڈا توجہ نہ سن نہیں سکے، وگرنہ میرے حق وچ فیصلہ کرنا سی۔ انہوں نے کہا کمبختہ تو اپنے نبی دا فیصلہ نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا نہیں اصل سرکار دی توجہ نہیں سی نا ادھر، اسی حضرت عمر، کیونکہ حضرت عمر دی شان اشداء علی الکفار، کافراں تے بڑے سخت۔ انہوں ذہن چ سی کہ جو بھی ہو جائے پاویں میں سچا پاویں جھوٹا، عمر چونکہ کافراں واسطے بڑے سخت نے، اس واسطے حق میرے حق وچ فیصلہ ہو جائے گا۔ ہن اوتھے گئے، جا کے سارا معاملہ سنایا تے یہودی بولیا، کہنے لگا جناب تواڈے نبی نے میرے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے۔ پوچھا تو سنا بھئی؟ ہاں جی وہ پاویں جی یہ میں ٹھہر جا میں فیصلہ کرنا۔ حضرت عمر گئے گھر، کرو لیا کے تلوار ماری، وہ گاٹا لا دیتا، پھر نار کرتا انہوں۔ ہن لوگوں نے کھپا چی بڑا پیارا مسلمان سی، بڑا پیارا مسلمان سی۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا عمر کسی مومن نو مارے، ہو ہی نہیں سکتا عمر کسی مومن نو مارے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیتاں نازل فرمائیاں کہ میرا عمر تے بری ہے، اتو اتو کہن والے یہ مومن نہیں ہوندے۔ اللہ اکبر۔ ہن اس نو عبید رضا صاحب اپنے انداز وچ بیان کرتے ہیں، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر ہے کیسا حضور جانتے ہیں، مزاج عمر ہے کیسا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہی ہے پیکر شرم و حیا و ذوالنورین۔ میرے مصطفیٰ کی کرا رہا ہی نہیں جاندہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے شرم والے سن، فرماندے نے میں ساری زندگی بند غسل خانے چ بھی سارے کپڑے لا کے نہیں نایا۔ پھر آپ دائے وطیرہ سی کہ او ہاتھ جڑا آپ نے لجپال آقا دے ہتھاں جیتا ہے کدی شرمگاہ نو لایا ہی نہیں۔ ایک باری نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے، ہن جگہ ادھا دی میں چلو تانوں سرکار نہ بیٹھے نے تے چادر مبارک آپ دی ایتھے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر خدمت سرکار انجی بیٹھے رہے، حضرت عمر حاضر ہوئے سرکار انجی بیٹھے، دیگر صحابہ بھی آئے، حضرت عثمان آئے نہ سرکار نے جلدی جی بعد جو کسی نے عرض کی تھی سرکار ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، باقی بھی آئے، تسی بیٹھے، پر جدوں عثمان نے دبا دب چادر تھلے کر لی، فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے بندے کولوں حیا کیوں نہ کراں جہدے کولوں میرے رب دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ وہی ہے
وہ ذوالنورین مقام ان کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں مقام ان کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جیدہ میں مولا ہوں دا میرا علی مولا ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات نہیں میں دیکھے مدینہ پاک کئی عشق ویل والے جاندے نے جتھے پہلے 7 مسجداں سن ہن تے ایک بناتی انہوں نے باقی بند کرتی نہیں ادوں 6 جدوں میں پہلی بار گیا 6 مسجداں باقی سن مسجد سیدہ فاطمہ مسجد سیدنا علی مسجد فتح مسجد جمعہ مسجد سلمان فارسی مسجد ابو بکر مسجداں موجود سن لوگ جاندے سن ساریاں مسجداں دے اندر نفل پڑھتے سن پر عاشق سیدہ فاطمہ والی مسجد نہیں جاندے سن میں کسی کو پوچھا تسی کیوں نہیں جاندے کہندے سانوں انج پتہ لگا ہے یہ مسجداں ترکاں نے اوتھے بنائیاں نے جتھے جتھے انہاں دے خیمے لگے سن ہن سیدہ فاطمہ دے گھر ساڈے ورگا بندہ کیویں جاوے سانوں شرم آوندی ہے آیا میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آپ دی جدوں تخلیق ہوئی نا تے اللہ نے فرمایا فرشتیوں جدوں میں دے چ روح پھونکاں تو سارے سجدے ڈگ پینا اللہ نے روح پھونکی سارے فرشتے سجدے چ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سجدہ حقیقت چ حضرت آدم نو تے نہیں سی یہ تے نبیاں دے نبی دے اس نور نو سی جڑا حضرت آدم تے متھے تے لیٹاں پیا ماردا سی ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو دراصل کس کو یہ تھا حضور جانتے ہیں دراصل کس کو تھا سجدہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں وقت بھی میری نگاہوں میں ہے ابھی اور بھی بہت کچھ نہ تو اس کو میں ذرا سمٹ لوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں اللہ کی عطا ہن نبی کریم علیہ السلام واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار رکھیا فرمایا پیارے موسیٰ تو سانوں نہیں ویکھ سکدا ہاں پہاڑ وال ویکھ جے پہاڑ ساڈے نور دی تجلی برداشت کر گیا سٹاں گے اسی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي جے پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا پھر تسی ویکھ سکتے جو فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا جدوں اللہ نے پہاڑ تے پائی نا نور دی تجلی تے پہاڑ نو ریزہ ریزہ کر دیتا فخر موسیٰ صاحقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے لفظ ایک اور بھی میں ادب واسطے نہیں بولدا جدوں آپ نو فاقہ آیا نا قال سبحانک مولا تو ہی پاک ہے انی تبت الیک میں تیرے وال رجوع کرنا وانا اول المؤمنین پہلا مومن میں ہاں ہن اگلی آیت میں گل شروع کتوں کیتی سی توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعمت دیندا ہے تے اوتے شکریہ بھی چاہندا ہے ہن اگلی آیت سنو اللہ کی فرماندا ہے قال
یا موسیٰ انی اصطفیتک للناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک. پیارے موسیٰ تو میرا دیدار تے نہیں کر سکیا پر ساری کائنات دے اس ویلے دے لوکاں چوں میں تینوں اپنی رسالت واسطے چن لیا. تینوں رسالت دا انعام دینا, تیرے میرے نال ہم کلامی دا انعام دینا. پیارے موسیٰ جو دینا انہوں قبول کر. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ تے شکریہ ادا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رسالت ملی, اللہ چاہتا ہے پیارے موسیٰ شکریہ ادا کر. حضرت موسیٰ نو ہم کلامی والی نعمت ملی, اللہ چاہتا ہے پیارے موسیٰ میرا شکریہ ادا کرو. مسلمانوں توجہ کرنا, غلہ منڈی دی مسجد آ کے لجپال آقا دا میلاد سن والے توجہ کرنا. حضرت موسیٰ نو رسالت والی نعمت ملی, اللہ چاہتا ہے شکریہ ادا کرو. حضرت موسیٰ نو ہم کلامی والی نعمت ملی, اللہ فرماتا ہے شکریہ ادا کرو. مینوں تے تانوں اللہ نے اپنے محبوب والی نعمت دیتی, پھر اسی شکریہ ادا نہ کریے. ہن چک اتھے سعادت الدار ہے. علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ قول سن, آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک تے کثرت نال درود پاک پڑھنا, سرکار دا ذکر کثرت نال کرنا, یہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے. ہوئے اسی ملاد ایویں نہیں مناندے, اسی تے شکریہ ادا کرنے ہیں بیلیو. تے نالے درود پاک پڑھنے کیوں ہیں, نالے شکریہ ادا ہو جاندہ ہے, نالے اپنا بھلا ہو جاندہ ہے, نالے سرکار نال ہور قرب ہو جاندہ ہے. انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود پر کہ سارے دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں, کہ سارے دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. ہن جدوں سرکار درود پڑھ, اسی درود پڑھنے سرکار تے. ہن اگلی گل سنو, مسلم شریف دی حدیث ہے, سرکار فرماندے نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جدوں مؤذن کو سنو نا اذان تے وہی کہو جو مؤذن نے کہا. ثم صلوا علیہ, پھر میری ذات تے درود پاک پڑھو. جڑا بندہ میری ذات تے ایک بار درود پاک پڑھدا اللہ تے 10 رحمتاں نازل فرماتا ہے. فرمایا کل قیامت والے دن مصطفیٰ نو جنت لے جائے گا. اسی دعا مانگنے, اور سرکار نو کی پتا کون دعا مانگدا کون نہیں مانگدا. تے سنو شعر, اور میں یقین نال کہنا ہوے عاشق رسول جڑا ہن تک خاموش بیٹھا نا انہوں بھی سبحان اللہ کہنا ہی پینا. پہلے شعر سنو, پھر جڑا اپنے آپ کو کٹ کے بھی بہ جائے نا, جنہ مرضی کٹ کے بہ میں نہیں کہنا, یہ شعر سنے گا تو انشاءاللہ انہوں کہنا ہی پائے گا. تو جو ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. چلو تسی ملاد تے کر لو, پر اینی لیٹنگ یہ فضول خرچی نہیں, اینے بینر اینے فلیکس فضول خرچی نہیں. خانہ خدا چ بیٹھا جھوٹ بولن دی عادت نہیں. کچھ مہینے ہوئے نے توبی کاٹ دے اندر ایک جماعت نے جلسہ کیتا, جمعہ اتھے ہی پڑھایا. جناح کلونی گیٹاں تو میں بینر گرنے شروع ہویا اکبر آباد چوک تک, یعنی جڑا الائیڈ اسپتال اس تو ارلا موڑ جڑا اتھے تک
150 تو زیادہ بینر میں گنے ایک جماعت دے. توجہ کرنا, ادو فضول خرچی نہیں یاد آئی کسی نو. پورے روڈ تے روڈ بھی کڈا بڑا, ادھر بھی 150 بینر چھوٹے دے ٹوٹے چ میں خود ویکھے گنے, میں صرف اس نیت نال کہ میں ویکھاں سی سانو فضول خرچی دا درس دین والے آپ کی کردے نے. اوے تینوں تے پاکستان دے چند لوگ جاندے نے, تیرے جمعے واسطے پاکستان دے چند لوگ کٹھے ہون, تو سینکڑے بینر بنوا لویں, اور جتھے کائنات دا سردار آمینہ دا لال آوے اسی کیوں نہ بڑھائی. نالے فضول کی آمد, سردار کی آمد, آقا کی آمد, جہنم کی آمد, رسول کی آمد, مکمل کی آمد, مقدم کی آمد, یاسین کی آمد, طٰہٰ کی آمد, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرائے والضحیٰ. آذرا ویکھنا, ساڈے علامہ مفتی امانت علی صاحب دی ایک عادت ہے, جدوں کوئی ادھر دی گل ہوئے نا تو کوئی بھی شاعت چ پھڑی ہوئے تو وہ انج کر کے نا انج کر دیندے نے. اسی پہلے پریشان بھی کردے کی نے, وہ بعد چ جدوں پتہ لگنا کوئی شاع مخصوص نہیں ہوندی, جہڑی بھی شاع لب جائے انہوں کہندے نے اپنی واری حل لمحہ پا لیا ہی نا. بس اپنی والی حل لمحہ کیوں پاؤں جی اتنے فضول خرچی ہے تو اتنے فضول خرچی کیوں نہیں. تے جے اس تو بھی اگے جاواں تے پھر سعودی حکومت تے کر اعتراض, جیڑا ہر سال کعبہ شریف دے غلاف واسطے 4 ارب ریال خرچ کردا ہے. میں راتی گل کیتی تے اتھے کچھ لوگ بیٹھے سن کاروباری بھی, تے میں کہ جناب ایک ریال 23 روپیے دا ہے. کہنے لگی قاری صاحب تو مئی چ ہو کے آیا سیں, ادوں ہالی 23 پورے دا نہیں سی ہویا, ہن تے 26 تو بھی ٹپ گیا. 4 ارب ریال خانہ کعبہ شریف دے غلاف تے لگ دے نے. کعبہ شریف نوں لوڑ ہے کیا؟ نبی کریم علیہ السلام دے زمانے چ اس طرح کعبہ شریف غلاف بندا سی؟ صحابہ کرام دے زمانے, خلفائے راشدین دے زمانے چ غلاف بندا سی؟ بیلیا اتھے نہیں بولدا کیونکہ پتہ ہے ریال بند ہو جانے نے. بیلیا اسی تے وہ بھی خوش ہونے ہیں, اے بھی خوش ہونے ہیں, وہ بھی میرے اللہ دی رضا ہے, یہ بھی میرے اللہ دی رضا ہے. تے باقی لیٹنگ والی گل 2-3 واقعات اس طرح دے ہو چکے نے. وہ نا ایک خالد آباد بھی ہویا ہے, سمن آباد بھی ہویا کہ بچیاں نے کہا ابا اساں ملا شریف تے لیٹنگ کرنے کا, خبردار لیٹنگ دا نام لیا تو انہوں گھروں کڑ دیاں گا. وہ کتے دھی دی شادی ہوئی نا بہن دی, تے ابے نے لیٹنگ کیتی, لہراں بہراں کرتیاں. وہ کسی نے انہوں نے کہا جا کے اپنے ابو نے پوچھو تو صحیح کہ وہ قرآن دی آخر کیڑی آیت ہے, سیاستہ دی وہ کیڑی صحیح حدیث ہے, چلو ضعیف حدیث ہی دس دیو. سیاستہ نہ لبے تے پورے ذخیرہ کتب حدیث چو کوئی ضعیف حدیث ہی دس دیو کہ دھی دی شادی تے لیٹنگ لاؤنی جائز ہے تے نبی پاک دے میلاد تے لیٹنگ لاؤنی حرام ہے. اگلی باری آئی نا تے انہوں نے کہا ابا اساں میلاد تے لیٹنگ لاؤنی, انہوں نے کہا خبردار تانوں کروں کر دے گا. انہوں نے کہا ابا یہاں تے 10 قرآن دی کوئی ایسی آیت یا حدیث کہ دھی دی شادی تے لیٹنگ کرنی جائز ہے, نبی دے میلاد تے کرنی حرام ہے, نہیں تے ایت کی اسی تینوں کروں کر دینا. تے انہاں بھی لیٹاں لائیاں, اور مینوں لگدا انجے کہ آن والا وقت پاکستان نہیں ہے میلادستان ہونا ہے. تے جو اساں ادوں کہنا اج بھی کہہ رہے ہیں, توجہ ہے, ہن میں فرمائش والے پاسے آ رہا ہوں. جو اساں ادوں کہنا اج بھی کہہ رہے ہیں, تے دل کھول کے کہہ رہے ہیں. زباناں تے ساڑیاں ہے ہی نے, منہ تے کھلے ہے ہی نے, دل کھول کے اسی کہہ رہے ہیں تے اس نیت نال کہہ رہے ہیں خدا واسطے الدین والنصیحہ, دین خیر خائی دا نہ ہے. نہ کسی نے میری قبر جانا ہے, نہ میں کسی دی قبر جانا ہے. اپنی اپنی قبر دا دھیان کرو تے سرکار دی آمد تے خوشی منایا کرو. اسی تے پھر کہنے ہیں وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ. میں نہ زور لاتا تو یہ حق ہے, یہی تے نہیں. وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ, سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. 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 سونا آیا
سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا سانی نہ کوئی میرے سونے گونج پہنی چاہیے سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا لب کے لے آواں کتھوں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ تور دے دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ تور دے ویخ دے نصیباں والے جلوے حضور دے ویخ دے نصیباں والے جلوے حضور دے دید میرے نبی دیئے دید میرے نبی دیئے رب دا نظارہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا کر کے اشارہ سونا سورج کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا اپنی چن توڑ دا اپنی چن جوڑ دا اپنی چن توڑ دا تے اپنی چن جوڑ دا اپنی چن توڑ دا تے اپنی چن جوڑ دا بگڑی بناوے میرے بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا وارے وارے جاواں تیریاں مٹھیاں اداواں تو میرا ذوق سی اے شعر تے میں کم از کم آدھا گھنٹہ بیان کردا پر وقت وال بھی دھیان ہے کہ لجپال آقا دیاں اداواں سونے اللہ نو اینیاں پیاریاں لگیاں جی کدی سرکار نے کینکریاں ماریاں اللہ فرمایا جلدی کر جبریل میرے محبوب واسطے قرآن دی آیت لے جا جی کتے درخت تے بہ کے لجپال آقا نے بیعت لئی اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے محبوب دی ادا پسند ہے جلدی کر قرآن دی آیت لے جا تو جی کتے نماز پڑھ دیاں آئیں دیکھے ہے نا تیرز کی تھی یا اللہ قبلہ بدل دے تو فرمایا جبریل جلدی کر میرے محبوب واسطے قرآن دی آیت لے جا میں نو ادا چنگی لگی ہے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے حسن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت جبریل نے عرض کی ہوگی یا اللہ تیرا محبوب نماز پڑھ رہا ہے بندگی تیری کر رہا ہے یا اللہ تیرا محبوب تیری عبادت کر رہا ہے اگر تو اجازت دے میں کچھ دیر ٹھہر جاؤں تیرا محبوب بندگی مکمل کر لے تیرا محبوب سلام پھر لے پھر آیت لے جاؤں گا اللہ نے فرمایا نہ پیارے جبریل ایسے نہیں کرنا میرے محبوب نے نماز میں ہی فرمایا ہے ہم نے نماز میں پورا کرنا ہے وارے وارے جاواں تیریاں مٹھیاں اداواں تو وارے وارے جاواں تیریاں مٹھی اداواں تو جند وار دیواں آویں جیڑیاں تو راواں تو جند وار دیواں آویں جیڑیاں تو راواں تو ریس کرے کیڑا تیری ریس کرے کیڑا تیری من مونی چال دا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا
भर भर झोलियां दीवाने लई जांदे ने, भर भर झोलियां दीवाने लई जांदे ने, दीवाने लई जांदे ने, मस्ताने लई जांदे ने, दीवाने लई जांदे ने, मस्ताने लई जांदे ने, मस्ताने लई जांदे ने, ते ए होई कई जांदे ने। सदका नबी दा मंगो, सदका नबी दा मंगो, रब भी नहीं टालदा। सोना सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया। चार चुफेरे चार चुफेरे चानन होया तेरे प्यार दा, चार चुफेरे चानन होया तेरे प्यार दा। अज है मिलाद सोने नबी दिलदार दा, अज है मिलाद सोने नबी दिलदार दा। जेड़ा तेरे दीवे बाले, जेड़ा तेरे दीवे बाले, रब ओदे बाल दा। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया। मेरे लजपाल आका दी आमद ते खुशियां मनाया करो। अल्लाह ये चाहता है जदों तुहानू नेमत दियां ते फिर मेरा शुक्रिया अदा करया करो। ते सरकार दा जिक्र कसरत नाल करना है, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना है। को 2-4 मिनट होर ला लवां या जी? ठीक ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ते बस मैं अपनी गल नूं समेटा, क्योंकि एक होर भी फरमाइश आई है तो बाकी सारिया फरमाइशां पूरियां करा, वो ना करा तो फिर दिल च लैके ना जाए जी कारी साहब ने मेरी नहीं मनी। कि बंदा मोमिन नूं खुश करना दुनिया माफी हाथों बेहतर है। जो खुश होगा तो इंशाल्लाह मेरे वास्ते मौजा ही मौजा ने। बस आखिरी गल ये सिलसिले करके फिर फरमाइश पूरी करना। बेलिया अल्लाह दी मनशा ये है जदों तेरे ते रहमत हो जाए तो खुशियां मना। यार मंगनी हुई यार दोस्तां गोडे थले रख लिया, सानू पहले खवा, अगली गल फिर करांगे। खुशियां मनाइया, दावतां खोइयां, किसी ने कोई इतराज किया? शादी हो गई, देगां पकियां, मठियाइयां वंडियां, किसी ने कोई इतराज किया? खुशियां मनाइया गईयां। लैटरिंग भी हुई, खुशियां मनाई, किसी ने कोई इतराज किया? रब ने मकान दे दिता अपना, खुशियां मनाइया। कई बारी साढ़े कोल असल जनाब दुकान लईए, इफ्तार वास्ते आओ सरकार का मिलाद करांगे, जनाब मकान लिया, जनाब फैक्ट्री लईए, जाने असी, क्योंकि ये शुक्रिया अदा करना मेरे अल्लाह ताला दी मनशा है। तो जो पुत्र मिले लड्डू वंडे जाते हैं कि नहीं, खुशियां मनाइया जांदियां कि नहीं? बेलिया हुण तवज्जो फरमा, तेनू मिले मकान तू खुशियां मनाए, कोई एतराज़ नहीं करता। तेनू तेरी शादी हो जाए, तेनू बीवी मिले, तू खुशियां मनाए, कोई एतराज़ नहीं करता। वो तेनू मिले माल, तू खुशियां मनाए, कोई एतराज़ नहीं करता। तेनू मिले लाल, तू खुशियां मनाए, कोई एतराज़ नहीं करता। सानू मिले आमीना दा लाल, हुण तू क्यों एतराज़ करना है? तो साढ़े नाल मिल के पढ़िया कर, आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो, आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो। सरकार ने आना है राहों को सजाने। अल्लाह ताला मैनू तुहानू गज वज के सोने मुस्तफा दा मिलाद मनाउंदे रहन दी तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि यही अल्लाह दा शुक्र है। तो आओ हुण फरमाइश पूरी करा। जोर मेरा बहुत लग गया तो ये नात भी बड़े जोर वाली है, लेकिन जिन्नी भी हो सके एक शेर दो शेर भी कबूल कर ली जिन्हें भी फरमाइश की है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की
کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ شرم اسیاں سے نہیں، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے۔ جدوں دی یہ نعت پاک خاص طور تے شیر یاد کیتا ہے نا، جدوں بھی مدینہ طیبہ حاضری ہوندی ہے عصر دی نماز تو بعد قدمین شریفین وال آ جانا، عشاء تک اتھے رہنا، تو پھر اتھے تھوڑی جی تبدیلی نال پڑھنا کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے قدموں میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے قدموں میں اور اج دی اس محفل میلاد دے والے نال امام بصری رحمت اللہ سرکار دا ذکر کرن، سرکار اپنا دیدار کرا دین، شاہ عبد الرحیم صاحب سرکار دا میلاد مناؤ، سرکار اپنا دیدار عطا فرما دین، مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی اے کوٹلی لوہارا سیالکوٹ دے نال وہ سرکار دا میلاد مناؤ، سرکار اپنا دیدار عطا فرمان۔ اساں بھی تو میلاد منایا ہے نا، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کہ مکی گو نکمے ہیں بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں، گو نکمے ہیں بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں، اور حاضروں ناظروں، حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور آخری شعر، آخری شعر، وقت بھی ہو گیا، بس آخری شعر۔ ہائے بیلیا جن نے فرمائش کی تھی راضی ہو جائیں، تیری مہربانی، ناراض نہ ہوئیں۔ قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں، ہم تو محشر میں، ہم تو محشر میں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو، یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جھنگ بازار دے اندر، جھنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے، محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی ہے۔ جلا میں مدینے جلا جھومتا جھومتا میں مدینے جلا
دیکھتا رے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھتا رے مجھے یہ نظارے مجھے تم بھی دیکھو ذرا چلا تم بھی دیکھو ذرا میں مدینے جسے چاہا در میں بلا لیا 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 جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے چاہا در میں بلا لیا جسے چاہا در میں بلا لیا جسے چاہا در میں بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے انشاءاللہ اس کا مسئلہ ہوگا سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی پکڑی چکا ہے پاکا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام تیرے بیٹے نے دنیا کو روشن کیا تیرے بیٹے نے دنیا کو روشن کیا آمینہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مجھے اس مسجد کی کیا کسی کی نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ کوئی مسجد کی طرف سے نہیں. وہ ایک دعا سے پہلے ایک بات ہے کہ ایک سید زادے میرے پاس رکا لے کے آئے ہیں کہ ان کی اہلیہ بہت بیمار ہیں تو وہ کچھ مدد کے خواستگار ہیں. آپ احباب اگر اس میں چاہیں تو حصہ ڈالیں. میں نہیں ان کو جانتا لیکن انہوں نے مجھے رکا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مہربانی فرمائے. جی ان کو تقریباً 30,000 روپے کی ضرورت ہے. اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میں کوئی دیا نہیں یہ میری طرف سے تو ان کو ایک خوش آئے 1,000 روپے کی ضرورت نہیں شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے خالق و مالک اے پاک پروردگار سب پر مہربانی فرما. پیارے اللہ جو میرے دوست احباب پیار والے دور سے نزدیک سے آئے مولا کریم جو آئے چلے گئے مولا کریم جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے سب پر مہربانی فرما. اس ذکر پاک کا صدقہ مولا ہر ایک کو مالا مال فرما. پیارے اللہ تمام کی ضرورتیں پوری فرما حاجتیں پوری فرما دنیاوی اور اخروی حاجتیں پوری فرما. کل کا بھلا کل کی خیر فرما. ہم سب کو اس محفل پاک کا صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قرب نصیب فرما. پیارے اللہ اپنا قرب نصیب فرما. ہم سب کی تمام دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما. ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما. روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. پیارے اللہ تیری پاک بارگاہ میں جو جہاں بیمار ہے شفا عطا فرما. مولا جو اپنے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم شاہ صاحب کی اہلیہ کو شفا عطا فرما. میرے والد محترم کی خیر فرما. ان کی شفا مولا جہاں جہاں جو بیمار ہے شفا عطا فرما. مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما. ہم سب کو نیک اور ایک فرما. مولا کریم مصطفیٰ کریم السلام کے چمکتے وضحا چہرے کا صدقہ ہم سب کے نصیبوں کو چمکا دے. پیارے اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آ. پاک پروردگار اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما. نماز پنجگانہ کی توفیق نصیب فرما. کل کا بھلا کل کی خیر فرما. مولا کریم جو مہمان مدینہ بنا ہے اسے خیر سے لے جا. وہاں با ادب رکھنا اور جھولیاں بھر بھر لانے کی توفیق عطا فرمانا. ہو سامنے روزے کی جالی وہ دن وہ مہینہ آ جائے یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ ہو جائیں ہمارے دل روشن چہرے ہوں ہمارے نورانی اس نور کے سینے کا جلوہ جب سینہ صلی اللہ علیہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ وسلم.